جی السلام علیکم. سیکنڈ لیکچر کے ساتھ بزنس لاء کا سیکنڈ لیکچر جو ہم لوگوں کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بزنس لاء کا لیکچر نمبر 2 ہے یہ، اور جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اکارڈنگلی بھی نوٹس کا بھی کوسچن نمبر 2 ہے اور کورس کا بھی کوسچن نمبر 2 ہے بی ایس کامرس کا. اوکے جی، آج کا جو کوسچن ہے وہ ہے اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو سیکشن 10 آف کانٹریکٹ ایکٹ 1872. اسینشیلز سے کیا مراد ہے؟ اسینشیلز مینس کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں ایک کانٹریکٹ کے لیے یا کانٹریکٹ بننے کے لیے. کانٹریکٹ بنتا کیسے ہے؟ فارمیشن آف اے کانٹریکٹ کا بھی اگر کوسچن آ جائے تو اس کا بھی آنسر سیم لائک یہی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک کانٹریکٹ جو ہے اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، فارمیشن آف اے کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس دیکھیں کہ وہ کون سے اسینشیلز مینس کہ کیا لازم ہے، کیا کیا چیز ضروری ہے ایک کانٹریکٹ کے لیے یا کانٹریکٹ بننے کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو جو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے جس کا سیکشن کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جس کا سیکشن 10 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے اسینشیلز پوائنٹ ہیں کانٹریکٹ کے لیے. تو اس میں سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. آفر کیا ہوتی ہے؟ کانٹریکٹ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں کہ کانٹریکٹ ایسے بنتا ہے کہ جب کوئی پرسن آفر کرے، ایک پارٹی آفر کرے اور سیکنڈ پرسن یا سیکنڈ پارٹی اس سے ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتا ہے کانٹریکٹ. وی آر انٹرنگ ان اے کانٹریکٹ، ٹھیک ہے جی. آفر اینڈ ایکسیپٹنس، اب اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں، فار این ایگریمنٹ دیئر مسٹ بی lawful offer by one party and lawful acceptance by other. The term lawful means that the offer and acceptance must satisfy the requirement of a contract ایکٹ 1872. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کے پاس lawful آفر ہونی چاہیے اور lawful acceptance ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب ایگزامپل میں مزید اس بات کو کلیئر کریں. A says to B that he will sell his cycle to him for ₹2000. This is an offer. اے آفر کرتا ہے بی کو کہ وہ 2000 کی اپنی سائیکل بیچنا چاہتا ہے یا بیچ رہا ہے. اف بی ایکسیپٹ دس آفر، اگر بی اس آفر کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے تو بوتھ آر انٹرنگ ان اے اینڈ بی آر انٹرنگ ان اے کانٹریکٹ. دیئر از این ایکسیپٹنس. تو بی نے جب اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کانٹریکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا ایلیمنٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. ایگریمنٹ اے اینڈ بی کے درمیان، ایگریمنٹ اے نے آفر کی، ٹھیک ہے، بی نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے. ایگریمنٹ کیسے بنتا ہے؟ آفر پلس ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، پلس انفورسبلٹی، ٹھیک ہے. تو یہ اسینشیل سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اسینشیلس تھا کانٹریکٹ کا، وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جو کہ یہاں پہ کلیئر ہو چکا ہوگا. فار ایگزامپل میں کلاس میں آفر کرتا ہوں کہ یہ میرا فون ہے اور اس سے میں بیچنا چاہتا ہوں 30,000 کا. مسٹر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میں بائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے میری اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے. نیکسٹ پھر ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ایکسپریس آفر کیا ہوتی ہے، امپلائڈ، تو نیکسٹ اس کو ڈسکس کریں گے. آفر اینڈ ایکسیپٹنس فرسٹ پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ ہے لیگل ریلیشن شپ. لیگل ریلیشن ود دا پارٹیز ٹو این ایگریمنٹ مسٹ intend to create legal obligation. It means that if one of them does not fulfill his part of promise, he shall be liable for breach of a contract. لیگل ریلیشن شپ دیکھیں کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لیگل ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تب جا کے وہ ایگریمنٹ بنتا ہے. اور جیسے سوشل ایگریمنٹس جو ہیں وہ کانٹریکٹ نہیں بنتے، ٹھیک ہے. جو لاسٹ لیکچر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. اور لیکن جتنے کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ایگریمنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب لیگل ریلیشن شپ مینس کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ ایک لیگل ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے. اب ایگزامپل میں اگر دیکھیں، فادر پرومس ٹو پے ہز سن روپیز، یہ ایگزامپل پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے لیکچر 1 میں. پے ہز سن ₹500 ایز پاکٹ منی. لیٹر ہی ریفیوزز ٹو پے. The son cannot recover
ایٹ از اے سوشل ایگریمنٹ، یہ سوشل ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب جو سن جو ہے وہ کورٹ میں جا کے فادر سے اس اماؤنٹ کو ریکور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جاتا ہے پوائنٹ lawful consideration. Lawful consideration, an agreement is enforceable only when both the parties get and give something. Consideration means کہ جس میں something return for something given، جب آپ کچھ پے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ مل بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ اے ایگریز ٹو سیل ہز ہاؤس ٹو بی فار ₹10 lakh. فار اے ₹10 lakh از دا کنسیڈریشن اینڈ فار بی ہاؤس از کنسیڈریشن. اے جو ہے وہ بی کو گھر بیچتا ہے 10 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے. اور اب جو اے کے لیے وہ 10 لاکھ روپے کنسیڈریشن ہے اور بی کے لیے جو ہے وہ ہاؤس جو ہے یہ کنسیڈریشن ہے، ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہم لوگوں کے پاس آ جاتا ہے کیپیسٹی آف دا پارٹیز. An agreement is enforceable only if it is made by parties who are competent to contract. The parties are competent to contract if they are of age of majority, of sound mind, and not disqualified from contracting law. ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس اس میں دیکھیں فار ایگزامپل میں ایم اے پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ ایگری ٹو سیل ہز ہاؤس ٹو ایس فار ₹2 lakh. اٹ از ناٹ ویلڈ کانٹریکٹ بیکاز مسٹر ایم از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو معاہدہ کرنے کے قابل نہ ہو. جیسے کہ اس ایگزامپل میں ایم جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ ایک پرسن ہے، پاگل آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے کا ہم جو ہے وہ اس کا گھر خرید لیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن کے ساتھ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شروع سے ہی ویلڈ نہیں ہوگا، ہم کانٹریکٹ میں انٹر ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو پرسن ہے وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا جائے گا وہ ویلڈ نہیں ہوگا، ان ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ جو سیکنڈ پرسن ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، ٹھیک ہے. نیکسٹ مینس کہ کیپیبلٹی آف پارٹیز میں جو دونوں پارٹیز ہیں. An agreement is enforceable only if it is made by both who are competent to contract. مینس کہ جو دونوں پارٹیز ہوں وہ معاہدہ کرنے کے، ایگریمنٹ کرنے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے. دونوں پارٹیز کا کمپیٹنٹ ہونا لازمی ہے کانٹریکٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے فری کانسنٹ. فری کانسنٹ کہا جاتا ہے مرضی، کہ جب کانٹریکٹ کیا جائے جو دو پارٹیز ہوں، 2 لوگ ہوں، ان کی اپنی ذاتی رضامندی شامل ہو، کسی گن پوائنٹ پہ کوئی ایگریمنٹ نہ کروایا گیا ہو. تو لیٹس اس کو دیکھتے ہیں. فار اے ویلڈ کانٹریکٹ اٹ از نیسیسری دیٹ دا کنسنٹ آف دا پارٹیز مسٹ بی فری. جو دونوں پارٹیز ان کو کنسنٹ فری مینس کہ ان کی اپنی مرضی شامل ہو کانٹریکٹ کے اندر. کنسنٹ از فری وین اٹ از ناٹ اوبٹین بائی کنورژن انڈیو انفلوئنس. جبر مینس کہ کنورژن مین جبر، زبردستی. انڈیو انفلوئنس ناجائز اثر و رسوخ کے ساتھ، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور مسٹیک. کہ فار ایگزامپل اے کمپیلس ٹو بی. اب یہاں پر اس ایگزامپل میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. کمپیلس مینس کہ مجبور کرتا ہے، اے مجبور کرتا ہے بی کو ٹو انٹر into a contract on gun point. It is not valid contract as the consent of B is not free. For example A جو ہے وہ B کو گن پوائنٹ پہ جو ہے اس کے سر پہ بندوق رکھ کے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر جو ہے یا اپنی پراپرٹی سستے قیمت پہ، لو پرائس پہ مجھے بیچ دو. اور بی اگر اس میں گن پوائنٹ پہ ایگری ہو جاتا ہے تو اس میں جو بی کا کانسنٹ ہے وہ فری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان ویلڈ کانٹریکٹ ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایگریمنٹ میں اگر فری کانسنٹ نہیں ہوگا، کانٹریکٹ میں فری کانسنٹ نہیں ہوگا تو آپ انٹر ہی نہیں کر پائیں گے کانٹریکٹ میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ انویلڈ کانٹریکٹ ہوگا، وائڈیبل کانٹریکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. وائڈیبل کانٹریکٹ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس میں گن پوائنٹ پہ آپ کوئی چیز جو ہے کوئی کانٹریکٹ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ
کائنڈز آف کانٹریکٹ میں پھر اسے لیکچر 3 میں ڈسکس کریں گے. لافل آبجیکٹ مینس کہ جس چیز کے لیے کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی لافل ہونی چاہیے, کہ جیسے اٹ از نیسسری دیٹ ایگریمنٹ شوڈ بی میڈ فار لافل آبجیکٹ, دا آبجیکٹ آف ایگریمنٹ مسٹ ناٹ بی fraudulent, illegal, immoral مینس کہ غیر اخلاقی نہ ہو, اور اپوز ٹو پبلک پالیسی. فار ایگزامپل ایکس پرومسز ٹو وائی ₹5,000 if Y beats C. This agreement is illegal as its object is unlawful. کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ ایکس پرومس کرتا ہے وائی کو کہ وہ آپ کو 5,000 روپے دے گا اگر وائی جو ہے وہ سی کو شکست دے دے, ہرا دے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ان لافل ہے. جب ان لافل آبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ان لافل آبجیکٹ کے لیے جو کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللیگل ہوتے ہیں, تو آپ شروع سے کانٹریکٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے. جیسے اس کی ایگزامپل میں ایک اندر ایگزامپل دیکھیں, اے ہائرز اے ہاؤس ٹو یوز فار گیملنگ, the object of agreement is unlawful so the agreement void illegal. کہ اے ہائر کرتا ہے کسی کا ہاؤس, ٹھیک ہے, جوا کھیلنے کے لیے, تو یہ اب اس نے جو آبجیکٹ تھا, جو پرپس تھا, ٹھیک ہے, اس گھر کو لینے کا, خریدنے کا, ٹھیک ہے, تو وہی کیا تھا, اللیگل تھا, ٹھیک ہے. تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ان لافل ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن. اے کانٹریکٹ میں بی اورل اور ان ریٹن. However, if required by law, a particular contract must be in writing, signed, attested by witness and registered. For example, A verbally promises to sell his house to B. It is not a valid contract because the law requires it to be in writing. Means کہ ایک جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک جو ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس سے مسٹ جو ہے وہ ویلڈ تب ہوتا ہے جب اس کو رجسٹرڈ کروا لیا جائے, اسے لکھ لیا جائے, ریٹن ایگریمنٹ ہو. ریٹن ایگریمنٹ ویلڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ سوشل ایگریمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. سوشل ایگریمنٹ تو ریٹن ہوں گے ہی نہیں, اگر وہ ہوتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے پاس ایک لیکچر نیکسٹ آ رہا ہے, وہاں پہ ڈسکس کریں گے. رائٹنگ اینڈ رجسٹر, ایک کانٹریکٹ کو رائٹنگ اور رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویلڈ کانٹریکٹ تبھی بنے گا. فار ایگزامپل جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ مسٹر اے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بی کا ہاؤس دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا ہاؤس بہت پیارا ہے اور مجھے یہ پسند آ گیا ہے تو میں آپ سے یہ خرید لوں گا, ٹھیک ہے. اور جو مسٹر بی ہیں وہ 2 سال کے لیے کہہ کے 2 سال کے لیے جو ہے وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں. 2 سال بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ اس کا گھر نہیں خریدتے, تو مسٹر اے جو ہے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر بی نے ایگریمنٹ 2 سال پہلے مجھ سے ساتھ کیا تھا, اورلی کہا تھا مجھے یہ جو ہے وہ آپ میرا گھر میں آپ کا خریدوں گا, لیکن اب وہ میرا گھر نہیں خریدتے. تو اب اس سچویشن میں دیکھیں کہ ریٹن نہیں ہے, تو کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بی کے اوپر کوئی بھی پروسیس نہیں کرے گا, بی کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں کرے گا, اس کو پنش نہیں کرے گا, کیونکہ رائٹنگ نہیں تھا, کانٹریکٹ رجسٹرڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج نہیں ہے کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جاتا ہے سرٹینٹی آف ٹرمز. اچھا, اب سرٹینٹی آف ٹرمز سے مراد ہمارے پاس یہ ہے, دا ٹرم آف این ایگریمنٹ مسٹ بی کلیئر, کمپلیٹ اینڈ سرٹن. اف دا ٹرمز آر انسرٹن دا agreement is void. For example, A promises to sell 20 books to B without specifying their titles. The agreement is void because the terms are not clear. کہ A promise کرتا ہے بی کو کہ وہ 20 بکس جو ہے وہ سیل کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹائٹل نہیں بتاتا کون سی بک ہوں گی, کس رائٹر کی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہوگا ہی وائڈ ایگریمنٹ ہوگا, بیکاز اس میں جو ٹرمز ہیں, جو کنڈیشنز ہیں کانٹریکٹ کی, ٹھیک ہے, وہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پاسبلٹی آف پرفارمنس. این ایگریمنٹ ڈو ناٹ امپاسبل ایکٹ از وائڈ. این ایگریمنٹ مسٹ بی پاسبل فار بوتھ پرفارم بوتھ پارٹیز. کہ ایگریمنٹ میں جو پاسبلٹی آف پرفارمنس ہے, دونوں پارٹیز جو کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہی ہیں اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنا, چاہے وہ لیگلی پرفارم ہو چاہے وہ فزیکلی پرفارم ہو, دونوں پارٹیز کے لیے پاسبل ہو. فار ایگزامپل, اے پرومسز
B to discover 3 year by magic. The agreement is void as it is impossible. کہ A جو ہے وہ B کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ خزانہ میجک کے تھرو نکال کے لے آؤں گا، تو یہ اس میں جو پاسبلٹی ہے پرفارمنس، یہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ میجک کے تھرو خزانہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پاسبلٹی آف پرفارمنس جو ہے اس میں وہ نہیں ہے، امپاسبل پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس وائڈ ہوگا. وائڈ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں، ویلڈ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں، یہ لیکچر نمبر 3 میں ہم کائنڈز آف کانٹریکٹ میں سے جو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے نوٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ. اچھا، کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جس کو کرنے سے کورٹ نے منع کیا، کورٹ نے کہا یہ کام آپ نے نہیں کرنے، اگر آپ وہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں جو آپ کے کانٹریکٹ ہوں گے وہ وائڈ ہوں گے، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اس میں اگر آپ دیکھیں، A promises to close his business on the promise of B to pay him ₹2 lakh. Is a void agreement. Business it is in restraint of trade. اچھا، کہ کچھ ایسے ریسٹورینٹ کا مطلب ہوتا ہے پابندی، ٹھیک ہے. کچھ ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ویجرنگ کانٹریکٹس جنہیں کہتے ہیں. ویجرنگ کانٹریکٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے سمجھ لیں، یہ پوائنٹ آپ کو زیادہ مزید کلیئر ہو جائے گا. ویجرنگ ایگریمنٹ ہے an agreement between parties by which one party promises to pay money on the happening of event in consideration of the other party promises to pay if the event does not happen. For example, A and B agree with each other that if it rains on Tuesday, A will pay ₹100 to B, and if it does not rain on Tuesday, B will pay A ₹100. تو اب یہ بیسیکلی ویجرنگ ایگریمنٹ ہے، سٹہ بازی ہے، ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل جیسے یہ ایگزامپل ہے، اندر ایگزامپل کہ جیسے میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آج جو میچ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ جیت جائے گا انڈیا سے، اور دوسرا کوئی پارٹنر کہتا ہے نہیں جی پاکستان اگر شرط لگا لو میرے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ایسے ایگریمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے کانٹریکٹس ہیں جو انویلڈ ہیں، ٹھیک ہے. اگر کورٹ کے اندر ان کو لے کے جایا جائے گا تو کورٹ جو ہے وہ اس سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انویلڈ ہے. کورٹ اس ویجرنگ کانٹریکٹس کرنے سے کورٹ نے پہلے سے ہی منع کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ سے مراد یہ کہ کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جس کو کورٹ نے منع کیا ہے، کچھ ایسے ایگریمنٹس ہیں جس کو کورٹ نے کرنے سے منع کیا، جیسے ویٹرنگ کانٹریکٹس ہیں، بزنس ختم کرنے کے کانٹریکٹس ہیں. فار ایگزامپل ایک انڈسٹری میری لگی ہوئی ہے، میں پروڈکشن کرتا ہوں، اور کوئی سیکنڈ پرسن میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ سر اپنی انڈسٹری ختم کر دیں، ٹھیک ہے، مجھ سے اتنے پیسے لے لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ وائڈ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بزنس ختم کرنے سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ اسے چیلنج نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ جو ہے کسی کو میں منع کروں کہ آپ کورٹ نہ جاؤ، پیسے دے دوں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس میں کورٹ جانے سے منع کیا جا رہا ہو، ویجرنگ کانٹریکٹس ہوں، بزنس ختم کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہوں یا کانٹریکٹ کیا جا رہا ہو، تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کانٹریکٹس لہٰذا جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہوں گے. تو یہ کانٹریکٹس کے اندر سٹارٹ پوائنٹ سے ہی آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ جن باتوں سے کورٹ نے منع کیا اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کانٹریکٹ کے اندر سٹارٹ سے انٹر ہی نہیں ہوں گے. اور کیونکہ اور پھر وہ جو کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ہے این ایگریمنٹ وچ از انفورسیبل بائی لا، تو یہ لا کے اندر، قانون کے اندر اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون نے خود ہی اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پوائنٹس ہیں ایسینشیلس آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ آیا تو کلاس کے اندر مزید ڈسکشن اس کی جا سکتی ہے، اور آپ جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ.